بالکل تازہ غزل کی 2-3 شعر پیش کرتا ہوں. سماعت فرمائیں کہ مطلع یوں کہا کہ اے فلک تو نے رکھا کیا ہے چھپا کر مجھ سے. اے فلک تو نے رکھا کیا ہے چھپا کر مجھ سے. آ ذرا بات کر آنکھوں کو ملا کر مجھ سے. آ ذرا بات کر آنکھوں کو ملا کر مجھ سے. اور شعر دیکھیں کہ رات بھر مجھ کو جلاتا ہے یہ اس ہی کی طرح. رات بھر مجھ کو جلاتا ہے یہ اس ہی کی طرح. دور رکھ دو اب اس چاند کو ہٹا کر مجھ سے. دور رکھ دو اب اس چاند کو ہٹا کر مجھ سے. اور شعر دیکھیں کہ ہم بھی کرتے ہیں محبت تمہیں شیریں کی طرح. غزل کا شعر ہے شاید کہ ہم بھی کرتے ہیں محبت تمہیں شیریں کی طرح. ایسی باتیں نہ سر عام کہا کر مجھ سے. ایسی باتیں نہ سر عام کہا کر مجھ سے. اور شعر کے میں تو اکتا گیا حسین خواب کے اس منظر سے. میں تو اکتا گیا حسین خواب کے اس منظر سے. میری محبوب اب کہیں اور ملا کر مجھ سے. میری محبوب اب کہیں اور ملا کر مجھ سے. اور آخری شعر کے بطور خاص سماعت فرمائیں. میں میرے دل کے ٹکڑے خود ہی اٹھا لوں گا کہ تم. میں میرے دل کے ٹکڑے خود ہی اٹھا لوں گا کہ تم. جانے کیا مانگو قیمت یہ اٹھا کر مجھ سے. جانے کیا مانگو قیمت یہ اٹھا کر مجھ سے. بہت بہت شکریہ. ایک چھوٹی بہر کی غزل کے چند شعر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی ایک طرح کی غزل تھی. میری ہستی پہ وہی چھایا تھا. میری ہستی پہ وہی چھایا تھا. زخم دے کر جو مسکرایا تھا. زخم دے کر جو مسکرایا تھا. اور شعر بطور خاص کے شکریہ صاحب. دھوپ چھنتی ہو جیسے کھڑکی سے. دھوپ چھنتی ہو جیسے کھڑکی سے. اس کی زلفوں کا ایسا سایہ تھا. اس کی زلفوں کا ایسا سایہ تھا. اور شعر دیکھیں بطور خاص کہ سارا دن زندگی کے توڑتے رہے سنگ. سارا دن زندگی کے توڑے سنگ. چار میں ایک یوں بتایا تھا. چار میں ایک یوں بتایا تھا. یہ وہ جو شعر ہے نا 4 دن زندگی کے مانگ کر لائے تھے اس سے تھوڑا سا کنیکشن ہے اس کا کہ سارا دن زندگی کے توڑے سنگ. چار میں ایک یوں بتایا تھا. اور یاد تیری سے یوں ذہن چمکا. یاد تیری سے یوں ذہن چمکا. چاند دریا میں جھلملایا تھا. چاند دریا میں جھلملایا تھا. اور ایک اور شعر یہ سمندر بھی نہ منہ اس کے لگا. یہ سمندر بھی نہ سلمان خورشید خاص طور پہ سماعت فرمائیں کہ یہ سمندر بھی نہ منہ اس کے لگا. میری آنکھوں نے جو گرایا تھا. میری آنکھوں نے جو گرایا تھا. بہت شکریہ. مقطع کا شعر مقطع نہیں یہ شعر ہے کہ سروج بھائی کو نظر ہے یہ منہ میرا اب تلک میٹھا. ہے یہ منہ میرا اب تلک میٹھا. نام اس کا زباں پہ آیا. نام اس کا زباں پہ آیا. ہے یہ منہ میرا اب تلک میٹھا. نام اس کا زباں پہ آیا تھا. بہت بہت شکریہ. بہت مبارک ہو آپ کو. ایک تو یہ آپ کی محفل سارا انتظام جو کہ معیار سے اوپر ہماری سوچ سے بہت ہی اوپر. بہرحال میرے خیال سے جو کلام کا سلسلہ تھا جو کہنے کا سلسلہ تھا وہ تو ختم ہوا لیکن سیکھنے کا سلسلہ اب شروع ہوگا. ہمارے بیچ کچھ ایسی ہستی ہیں جنہوں نے ہماری باتوں کو سنا. ظاہر سی بات ہے ان کی تنقید ہمارے لیے ہمارے آگے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوں گی. ریحان صاحب تشریف رکھتے ہیں. میں چاہوں گا کہ چند الفاظ اور چند نصیحتیں کچھ ایسی چیزیں جس سے محفل کو ہم اور کچھ اچھا کر سکیں ہمیں بتایا جائے. اور تھوڑا بہت جو ہے آپ نے
حافظ. بہت بہت شکریہ. پہلے تو میں شاداب صاحب کو شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. بیچارے کئی بار سے دعوت دے رہے ہیں لیکن مجبوریت کی وجہ سے نہیں آ پایا, اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, مگر آج موقع نکال کے میں نے کہا ضروری ہے انشاءاللہ آنا. اور میں آپ سب کو بہت بہت مبارکباد دینا چاہوں گا اور اپنی تہہ دل سے خوشی ظاہر کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ سے اس لیول پہ, اس سطح پہ ایسا کام ہو رہا ہے. اگر اردو کی بات کی جائے اور اردو کو زندہ رکھنے کی بات کی جائے تو میرے خیال سے یہ بلڈنگ بلاک ہے. یہ مطلب یہاں سے شروعات ہوتی ہے اور یہ بہت اچھی ایک شروعات ہے. اور گھروں کا ماحول ایسا ہو جائے تو پھر کیا کہنے. اور یہ میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے کہ گھر کا ماحول ایسا ہے اور بہت مجھے اس وقت خوشی ہو رہی ہے. میں اپنی خوشی کا اندازہ آپ لوگوں کو نہیں لگوا سکتا, اس لیے کہ اگر ہر گھر میں یہ ہونے لگے تو میری آدھی فکر تو اسی میں ختم ہو جائے گی کہ الحمدللہ اردو برقرار رہے گی انشاءاللہ آنے والے وقت میں, اور اردو کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو میں مبارکباد دوں گا شاداب صاحب آپ کو اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں, کیونکہ آج کے وقت میں اتنی مشغول زندگی ہو گئی ہے اور اس مشغول زندگی میں سے وقت نکالنا خاص کر کے ادب کے لیے بہت مشکل کام ہے. اور جو لوگ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت بہت مبارکباد دینی چاہیے, بہت بڑی بات ہے. اور بس میں اردو کی طرف سے ہم لوگ ایک بہت چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں دبئی میں, اور پوری ہندوستان کہہ دیجیے دنیا میں تھوڑی بہت ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اردو کو آگے بڑھایا جائے. اور اس کے لیے انشاءاللہ کچھ خوشخبریاں آپ لوگوں کو آنے والے مہینوں میں ہم سنائیں گے. ہمارا جو کوشش یہ ہے کہ اردو خاص کر کے ہندوستان کی اگر ہم ریفرنس سے بات کریں کہ اسکولوں میں ایک ایز اے سبجیکٹ ضروری ہے کہ جو اردو پڑھنا چاہیں ان کو اردو پڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. تو ہمارا ایک ایم ایک یہ ہے کہ بہت لمبی یہ اصل میں مہم ہے, بہت لمبی لڑائی ہے. ابھی تو شروعات ہوئی ہے, کہاں تک پہنچیں گے کیا ہوگا. تو اس سلسلے میں اللہ نے چاہا تو ایک بڑی خوشخبری ہے کہ بہت ہندوستان کا معروف اسکول ہے جس میں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ وہ بہت جلدی اردو اس میں شروع ہوگی ایز اے سبجیکٹ. تو ہماری بس میں اردو کی یہ سوچ ہے کہ اگر اسکولوں میں یہ مہیا کروا دی گئی تو اردو کا مستقبل انشاءاللہ بچ جائے گا. تو کوشش اور آپ لوگ کی دعا ہے کہ اگر ہو جائے اور یہ مطلب پہلو آگے رکھنے کی کوشش کی کہ اردو سے اور مسلمانوں سے کوئی کنیکشن نہیں. بالکل اگر آپ 50 سال 70 سال 80 سال پہلے چلے جائیے تو اردو پنجابی بھی بولتا تھا, اردو ہر آدمی بولتا تھا. سندھیوں کی جو رسم الخط ہے وہ اردو ہے. تو مطلب اردو کا ایسا کچھ نہیں ہے وہ کنیکشن. لیکن بدقسمتی ہے اردو کی کہ وہ ایک صاحب نے بہت اچھا کہا کہ وہ پاکستان میں ہندوستان کی زبان ہو گئی اور ہندوستان میں پاکستان کی زبان ہو گئی. تو وہ اس کے ساتھ ہی ہوا. تو آپ لوگوں کی کوششیں بہت اچھی ہے. بزم اردو کی طرف سے اگر ہم لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں اردو کے لیے, آپ لوگ کے خیالات آپ لوگوں کی سوچ پلیز مطلب میں گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آگے آ کے ہم لوگوں سے آپ رابطہ قائم کیجیے. جو بھی ہم لوگوں سے بن پڑے گا ہم لوگ وہ کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم لوگوں نے الحمدللہ یہاں پہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ اتھارٹی CDA ہے, اس میں ہمارا رجسٹریشن ہو گیا. ایک فائنل اسٹیج ہماری ہے, میرے خیال سے ہفتے 2 ہفتے میں انشاءاللہ ہمیں فائنل سرٹیفکیشن بھی مل جائے گا. تو ہم ایک کھلے طور پہ اور بڑے اچھے انشاءاللہ طور پہ کریں گے. لیکن ہم چاہتے ہیں آپ سب لوگ آگے بڑھ کے ہم سے جڑیں اور اپنے آئیڈیاز آپ کرنا چاہیں ہم آپ کو پورا سپورٹ کریں گے. کہ یہ جو آپ شاداب صاحب کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے کہ یہ آئیڈیا اگر ہم ہر گھر میں کسی طریقے سے کر سکیں میرے خیال سے تو اس سے زیادہ خوش نصیب اور خوشی کی کوئی بات نہیں ہوگی. میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں, چھوٹی سی بات معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارا جو گروپ ہے یہ ہماری محفل روٹیٹ ہوتی ہے, ہر منتھ الگ الگ گھروں میں جاتی ہے. آپ کی بات جو ہے نہیں وہ میں سمجھ, آپ نے مجھے بتایا تھا یہ. اور میری خوش نصیبی یہ بھی ہوگی کہ ایک بار میرے گھر میں بھی یہ محفل اگر سجے تو مطلب میں بہت اپنے وہ خوش نصیب سمجھوں گا انشاءاللہ. میرے خیال سے مہینے میں ایک بار آپ لوگ تو ایک آدھ ایسے پلان کر کے اگر ہو جائے گی تو یہ ہے. اور اس کو اگر آپ لوگ تھوڑا سا اور بڑا کرنا چاہیں کیونکہ ہمارے پاس ماشاءاللہ ہمارے کنیکشنز میں پاکستانی بھی ہیں جو اس طرح کی تھوڑی بہت محفلیں کرتے رہتے ہیں یہ سب. تو کبھی آپ لوگ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے مہینے چل رہے گا تو 3 مہینے میں ایک بار ایک اس سے بڑے لیول پہ کر لیا جائے. تو جس میں یہ ہوگا کہ تھوڑے سے زیادہ لوگ بھی مل جائیں. تو یہ ہوگا کہ آپ کو بھی سننے والے زیادہ ملیں گے, آپ بھی دوسروں کو سن سکتے ہیں. تو ایک اس طریقے
طریقے کا بھی سجیشن دے سکتا ہوں کریں, اور اس میں ہماری طرف سے کچھ بھی ہو, اگر ہم اس میں کرنے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں تو we'll be more than happy to do that. اور ایک بار پھر سے سب کو بہت بہت مبارک, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ریحان بھائی, آپ کا جو مشورہ بالکل اس پہ ہم لوگ غور بھی کریں گے کہ جو مہینہ چلتا رہے اس کو گرینڈ طریقے سے کبھی 3 مہینے میں کب جی, اور یہ کبھی ہو. ظاہر سی بات ہے کہ اس سے بھی ہمیں سیکھنے کا موقع بالکل ملے گا. خصوصی مہمان ہمارے معظم بیگ صاحب پورا وقت دیا, اور میں دیکھ رہا تھا کہ ہر شعر پہ آپ کا کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ریئیکشن تھا. ہم یہ ضرور چاہیں گے کہ آپ جو ہے کچھ اپنے مشوروں سے ہمیں نوازیں اور کچھ اپنی بات رکھیں. سب سے پہلے تو میں سروج کو شکریہ ادا کرنا چاہوں کہ انہوں نے مجھے انویٹیشن دیا, اور اتفاق سے میں کسی اور کام سے آیا ہوا تھا, تو انہوں نے بتایا تھا کچھ ایسی محفل ہوگی ہماری, تو مجھے بھی لگا کچھ ایسا ہی ویسا کچھ ہوگا, مطلب لوکل لیول پہ جیسے ہم لوگ کرتے ہیں. لیکن واقعی میں نے جو شعر سنے مجھے بہت خوشی ہوئی, بہت خوبصورت شعر تھے, اور سب سے بڑی بات یہ سلسلہ بہت اچھا لگا. ایک جو آپ نے جیسے بولا کہ گھر کے اندر ایک محفل یعنی بہت پرسنل لیول پہ بھی ہے, اور بہت عمدہ شعر تھے, بہت عمدہ شعر تھے. اور میرا تو اردو سے بہت رابطہ تھوڑا کم ہو گیا ہے, اور کیونکہ انگلش ڈائلاگ انگلش میں ہوتے ہیں, اسکرین پلے وغیرہ لکھتا رہتا ہوں, تو اردو سے تو سلسلہ بہت تھوڑا کم ہو گیا تھا. اور آج کی محفل سے تھوڑا میں کہہ رہا ہوں اردو سے دوبارہ روبرو ہوا ہوں, جو کہ اب میں سوچ رہا ہوں تھوڑا بہت انہوں نے بولا ہے غالب والے کو دوبارہ پڑھنا شروع کروں گا. بہت مطلب بہت پہلے پڑھتا تھا میں تو, لیکن یہ سلسلہ بہت اچھا لگا. دوسری اردو زبان اتنی خوبصورت ہے, دھیرے دھیرے جیسے انٹرنیٹ کے آنے کے بعد زبان دھیرے دھیرے جا ہی رہی ہے. اور تو اس طرح کے جو محفلیں ہیں جو آپ لوگوں نے شروعات کی, تو میرے خیال سے اردو کے لیے بھی اچھا کر رہے ہیں آپ لوگ. اور شعر تو بہت خوبصورت ہے, بہت خوبصورت ہے, اور ہو سکتا ہے کہیں کوئی شعر میں یوز بھی کروں آگے, آپ سے اجازت لے لوں گا. اور بہت بہت شکریہ, اور میں اپنے آپ کو واقعی میں بہت خوش نصیب سمجھ رہا ہوں کہ یہ محفل میں نے اٹینڈ کی, اور آگے میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا. اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی یہ سلسلہ, اور جیسے آپ نے بولا اس کو اور بڑا کرنا چاہیے, اور بڑھا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ معظم بھائی. اگر ایک شعر بھی آپ کے اسکرپٹ میں گیا تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہوگی کہ محفل سخن تراش کا ہی وہ ہوگا کہ بھائی ایک شعر جو کہ محفل سخن تراش کی طرف سے ہوگا. صدر مشاعرہ جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب بھی موجود ہیں. ساری باتیں ہو گئیں, اور اس سے پہلے کی اقرا جو ہے جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ بلکہ کہا تھا کہ ایک جو ہے آپ کو نغمہ پڑھنا ہے, آپ پڑھیں گی. ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب اگر آپ کچھ مشورہ دیں تو ہمیں بڑا اچھا لگے گا. نہیں آغاز کر رہے ہیں, یہ آپ کے لیے بہت ہی قابل مبارکباد ہے. دبئی جو مشہور ہے پوری دنیا سے جہاں لوگ آتے ہیں کھانے کے لیے اور پیسے بٹورنے کے لیے, اس عالمی منڈی میں اگر کچھ لوگ ایسے مل جائیں جو شعر و شاعری کریں, جو اچھی باتیں بتائیں, اپنا جو میسج ہے وہ دوسروں تک پہنچائیں, اور ایک صالح معاشرہ اور ایک اچھی سوسائٹی بنانے کی کوشش کریں, وہ سب کے سب بہت ہی قابل مبارکباد ہے. اس لحاظ سے آپ جتنے حضرات اس کام میں لگے ہیں شعر و شاعری کے حوالے سے, میں تہہ دل سے
मुबारकबाद देता हूँ आप हजरात को कि आपने बड़े शौक वलवले के साथ शेर व शायरी का सिलसिला शुरू किया है। ताज्जुब है कि जो बज़्म अभी चंद महीनों से शुरू हुई है उसमें अच्छे अच्छे कलाम पेश करने वाले, अच्छे अच्छे कलाम शेर पढ़ने वाले मौजूद हैं। सुन करके बड़ी खुशी हुई। दोस्तों, ये शायरी क्या चीज़ है? ये उर्दू शायरी 2-4 साल 25-50 साल की अमानत नहीं है। ये वो शायरी है जो 200-250-300 साल से उस बेकैसी को समारा किया रहा है। चाहे हैदराबाद हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे आज़िमाबाद हो, जितने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, जितने बड़े बड़े दिमाग रखने वाले अहलिम थे, सबने इस गैसों को संभाला है। चाहे गज़ल हो, चाहे नज़्म हो, चाहे दूसरे असनाफ हो, एक एक सिर को आगे बढ़ाने में, सजाने बजाने में हमारे शोराए कराम का हिस्सा रहा है। ये सरज़मीन जहाँ बैठे हैं, जो अरबों का एक हिस्सा है, उर्दू शायरी के साथ साथ अरबी शायरी भी कदीम तरीन शायरी है, जिसमें बड़े बड़े शोरा पैदा हुए। इस्लाम से पहले नाबगाज ज़ुबियानी और इब्न कैस जैसे शोरा पैदा हुए, जिनकी शायरी का धूम पूरे अरब में मचता था। इनकी शायरी का हाल ये था कि जब कोई अच्छा कलाम कहता, कोई अच्छा कसीदा कहता, तो वो कसीदा लिख करके खाने काबे पर टांग दिया जाता। इसीलिए इसके मुकाबले में जब तक कोई दूसरा शायर शेर न कहेगा, तब तक ये चैलेंजिंग शेर है जो यहाँ टंगा रहेगा। और फिर एक साल के बाद जब मार्केट लगता था, बाजार लगता था, अदबी नशस्तें होती थी, कोई दूसरा शेर अगर उससे होता था तो फिर उसको हटाया जाता था और दूसरा शेर टांगा जाता था। दोस्तों, मोस्ट सिलेक्टेड कसीदे जो सबा मुअल्लकात कहे जाते हैं, 7 वो कसीदे जो खाने काबा पर लटकाए गए थे, आज भी मशहूर हैं और कल भी मशहूर थे और क़यामत तक वो कसीदे जो है पढ़े जाएंगे। तो शायरी की तारीख है। क्यों तारीख है? शायरी दोस्तों सिर्फ शायरी दिल बहलाने की चीज़ नहीं है।